الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ابتداء و آغاز اسی کے نام و نامی سے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کیں. انگن بے شمار درود و سلام ہو اس کائنات ہستی پر جو اپنی امت کو اس نماز کا طریقہ بتا گئے. اللہ کی رحمت ہو ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلتا رہا. حمد و ثنا کے بعد سب سے اہم وصیت و نصیحت: اے لوگوں، اللہ سے ڈر جاؤ. یقین جانو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے رہے وہی دنیا و آخرت میں فلاح پا گئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر صبح اور شام سے لے کے ایک ایسی عبادت فرض کی جو 5 دفعہ پڑھی جائے، اور یہ عظیم عبادت اسلام کا شہادتین کے بعد پہلا رکن ہے. یہ وہ رکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرض کیا. یہ وہ رکن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے طور پر اس زمین کے اوپر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسراء والمعراج کی جب سیل کروائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا، یہ عظیم تحفہ دیا جس میں انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے. اور یہ شروعات میں اس کی تعداد صبح اور شام تک 50 تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کی 5 کر دی، لیکن اس کا ثواب برقرار 50 کا رکھا. یہ وہ عظیم عبادت ہے جو سب سے پہلے فرض کی گئی. یہ وہ عظیم عبادت ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. یہی وہ عبادت ہے جس میں آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نصیحت بھی اسی کے اوپر تھی. یہی وہ عبادت ہے جب انسان اس کو پڑھتا رہے اور اسی طریقے سے پھر وہ اسی حالت میں مرے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. یہی وہ عبادت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو اعمالوں کا سوال کیا جائے گا وہ اس نماز کے بارے میں کیا جائے گا. اگر کوئی شخص اس میں فلاح پا گیا تو باقی بھی اعمال اس کے قبول ہو جائیں گے، اور اگر یہی پہلا سوال اس کا غلط ہو گیا اور اس میں کامیاب نہیں ہوا تو اس کے باقی بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اس نماز کا ذکر بہت سارے مقامات میں قرآن میں فرمایا: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن فلاح پا گئے جن کی نمازوں میں خشوع تھا، خضوع تھا، اور وہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تو اچھی طریقے سے وضو کرتے اور وقت کے ساتھ نماز ادا کرتے اور اسی طریقے سے اپنے رب سے ملاقات کرتے. اور فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے پڑھو کہ وہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے جب مومنوں کی صفات بیان کی انہی صفات میں فرمایا کہ مومنوں کی صفات میں سے یہ ہے: والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں فرض کی ہیں ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ غریب ہو یا فقیر ہو، صحیح ہو یا بیمار ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، یہاں تک کہ اگر وہ خوف کی حالت میں ہو یا جنگ کے اندر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نماز فرض کر دی. اس کے پاس کوئی عذر نہیں کہ وہ نماز کو چھوڑے. اسی طریقے سے فرض نماز کو اللہ تعالیٰ نے با جماعت مردوں کے لیے بھی برقرار رکھا کہ وہ فرض نمازوں کو مسجدوں میں آ کے پڑھیں. اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کو جو وقت کے ساتھ پڑھتا ہے اور امام کے ساتھ پڑھتا ہے، مسجد میں آ کے باقاعدگی سے پڑھتا ہے، اور ایک شخص جو اکیلا پڑھ رہا ہے
وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ 27 درجے جو با جماعت نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے ان کے بارے میں بھی فرمایا جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی میری جگہ پہ آ کے نماز پڑھائے تو میں ان لوگوں کے گھر جا کے جلا دوں جو نماز کو با جماعت نہیں پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا کہ جب جمعے کا دن ہو یا پھر عید کا دن تو مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن بعض اس کے علاوہ مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ انسان رزق تو چاہتا ہے لیکن رزق والے دروازے جو اللہ نے کھول دیے ہیں اس پہ نہیں آتا۔ کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر تم رزق چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اسی نماز کا حکم دو، اسی کی پابندی کرو، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ اسی طریقے سے ان کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ویل سنائی جن لوگوں کو جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور اس کی سستی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا قیامت کے دن جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ان کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ تو کہے گا کہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ نماز ہی ایک وہ چیز ہے جو کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کی پابندی کرے۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک انسان کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس میں نہائے، کیا اس کے جسم میں کوئی میل باقی بچے گی؟ صحابہ نے فرمایا نہیں اے اللہ کے رسول۔ کہا اس طرح جب وہ 5 وقت آتا ہے مسجد میں اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اس طرح فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اسی طریقے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تابع تابعین، سلف صالحین، جب کوئی مشکلات پیش آتی تو وہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے۔ واسجد واقترب، اللہ کے بارگاہ میں اس لیے سجدے کرتے کہ جتنا سجدے کریں گے اتنے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور جب اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو انسان کی مشکلیں آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی، رزق میں برکت آئے گی، اس کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو رد نہیں کیے جائیں گے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اس عظیم رکن کی پابندی کرے اس سے پہلے کہ وہ اس عاجز آ جائے اس سے کرنے سے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح حال پہ رکھا۔ اور یہی ہے کہ جب ایک انسان صحیح حال میں ہو، جب وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، پھر وہ مرض میں مبتلا بھی ہو جائے اور ایسے مرض میں کہ وہ شفا یاب نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے رہیں گے جس طرح وہ نیک عمل کرتا تھا پہلے۔ اور یہی میرے عزیز محترم ساتھیوں، جب تک انسان کے اعضاء صحیح ہیں اور یہی جوانی جو اللہ تعالیٰ نے دی، یہی اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ مقبول ہے۔ عبادت جب اس جوانی میں کرے اور جو جوانی اور اپنے تعلق اسی مسجد سے لگا دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا، اس سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں، اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارا دل تعلق اس مسجدوں کے ساتھ جوڑ دے، اے اللہ ہمارے سارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد أمركم الله جل من قائل عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم من خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.